الدين عند الله الإسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم علم اصول الفقہ کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ ہمارے آج کے عناوین ہیں علم اصول الفقہ کے بنیادی مسائل اور 4 عملی اصول کا تعارف۔ علم اصول الفقہ کے مسائل، اس کا مطلب ہے کہ ایسے مسائل و عنوانات جو اصول الفقہ میں زیر بحث آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ علم اصول الفقہ 4 بنیادی مصادر سے شرعی احکام کے استنباط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا علم اصول کے بنیادی مسائل یا عناوین بھی 4 ہیں جو انہی 4 مصادر سے مربوط ہیں۔ ان مسائل کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، ظواہر کتاب کی حجیت، یعنی قرآنی آیات کا ظاہر، اس سے قطع نظر کہ کسی حدیث کے ذریعہ اس کی تفسیر ہوئی ہو، آیا قرآنی آیات کا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے۔ ماہرین علم اصول کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی حکم قرآن کے حوالے سے معصوم کی حدیث موجود نہ ہو تو مجتہد فکر و تدبر کے ذریعے خود قرآن مجید کے ظاہر سے حکم شرعی کا استنباط کر سکتا ہے۔ نمبر 2، سنت کے ظواہر۔ ظواہر سنت کی حجیت کے بارے میں کسی نے بحث نہیں کی ہے، البتہ سنت یعنی روایات و احادیث معصومین علیہ السلام کے متعلق 2 اہم مسائل کو ماہرین علم اصول نے موضوع بحث بنایا ہے، یعنی خبر واحد کی حجیت اور تعادل و تراجیح، اور ان 2 موضوعات کی وجہ سے علم اصول میں کافی وسعت پیدا ہوئی ہے۔ علم اصول کا تیسرا مسئلہ یا عنوان خبر واحد کی حجیت ہے۔ خبر واحد سے مراد ایسی روایت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی امام معصوم سے نقل ہوئی ہو، لیکن اس کا راوی صرف ایک شخص یا چند افراد ہوں، لیکن وہ روایت تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، یعنی اس مرحلہ میں نہ ہو کہ یقین کا باعث بن سکے۔ کیا ایسی روایت سے بھی حکم شرعی کو اخذ کیا جا سکتا ہے؟ شیعہ اصولیوں کا نظریہ ہے کہ اگر راوی عادل ہوں یا کم از کم ان کی صداقت کا یقین ہو تو ان کی نقل کردہ روایات کو سند بنایا جا سکتا ہے، اس لیے خبر واحد کو حکم شرعی کی دلیل اور مصدر بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ علم اصول کا تعادل و تراجیح کا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلہ میں مختلف روایات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، مثلا نماز پنجگانہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اکثر روایات 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنے کو ضروری قرار دیتی ہیں، جبکہ ایک روایت کہتی ہے کہ 1 مرتبہ ہی کافی ہے۔ ایسی روایات کے سلسلہ میں علماء اصول فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسی مختلف روایات کو جمع کر دیا جائے، بصورت دیگر ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں، جس کے لیے ان علماء کے ہاں مختلف پیمانے موجود ہیں۔ 4 عملی اصولوں کا تعارف۔ 4 دیگر ایسے عناوین یا مسائل بھی موجود ہیں جو علم اصول میں زیر بحث آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ حکم شرعی کے استنباط کے لیے ایک مجتہد یا فقیہ 4 بنیادی مصادر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی تو حکم اخذ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو کشف نہیں کر پاتا۔ ایسی صورتحال میں شریعت نے کچھ اصول و ضوابط معین کیے ہیں جن کی مدد سے فقیہ اپنے فریضہ کو جان سکتا ہے، اور وہ 4 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، اصل براءت، یعنی جب حکم شرعی کے متعلق شک ہو اور کوشش کے باوجود اس کا حکم نہ مل سکے تو انسان اس عمل کو بجا لانے میں بری و ذمہ ہے۔ نمبر 2، اصل احتیاط، یعنی اصل یہ ہے کہ ہم احتیاط کے مطابق اس طرح عمل کریں کہ اگر واقع اور نفس الامر میں ہمارا کوئی فریضہ ہو تو ہم نے گویا اسے انجام دے لیا ہو، جیسا کہ وجوب نماز جمعہ اور وجوب ظہر میں شک کی صورت میں دونوں کو بجا لانا اصل احتیاط کا تقاضا ہے۔ نمبر 3 ہے اصل تخییر، یعنی اصل یہ ہے کہ جب احتیاط ممکن نہ ہو تو ہمیں اختیار ہے کہ 2 افعال میں سے جسے چاہیں اختیار کریں۔ مثلا غیبت امام زمانہ میں نماز جمعہ کے متعلق حکم موجود ہے۔ اگر مکلف کو شک ہو کہ نماز جمعہ ادا کرنا واجب ہے یا ترک کرنا واجب ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرے
یا نماز جمعہ ترک کرے۔ نمبر 4 ہے اصل استصحاب، یعنی اصل یہ ہے کہ جو حکم شخص سے پہلے تھا وہی برقرار ہے اور اس کے خلاف کوئی چیز رونما نہیں ہوئی ہے۔ مثلا یہ شک ہو جائے کہ آج یکم رمضان ہے یا ماہ شعبان کی آخری تاریخ، یہاں قاعدہ استصحاب کی بنا پر ماہ شعبان کی آخری تاریخ شمار ہوگی اور روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان چاروں اصولوں کا اجرا کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کام اصول الفقہ کا ماہر فقیہ یا مجتہد کر سکتا ہے، جس میں بہت زیادہ مشق اور ممارست کے بعد اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان اصولوں کا درست اجرا کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔